اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ بعض اوقات کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور ہمارے ہاں اب زیادہ تر رواج واشنگ مشین میں دھونے کا، تو عموماً ناپاک کپڑے بھی پاک کپڑوں کے ساتھ دھو دیے جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر بالٹی یا کپڑے دھونے کی مشین میں پاک کپڑوں کے ساتھ ایک بھی ناپاک کپڑا پانی کے اندر ڈال دیا تو سارے ہی کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ بلا ضرورت شرعیہ ایسا کرنا جائز نہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضی فرماتے ہیں کہ جسم و لباس بلا ضرورت شرعیہ ناپاک کرنا اور یہ حرام ہے۔ اور البحر الرائق میں کہ پاک چیز کو ناپاک کرنا یہ حرام ہے۔ ناپاک کپڑے پاک کرنے کا آسان طریقہ بھی سن لیجئے۔ کپڑے پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بالٹی میں ناپاک کپڑے ڈال کر اوپر سے نل کھول دیجئے، یا سلاخ سے اس طرح ڈبوئے رکھیے کہ کہیں سے کپڑے کا کوئی حصہ پانی کے باہر ابھرا نہ ہو۔ جب بالٹی کے اوپر سے ابل کر اتنا پانی بہ جائے کہ ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا، تو اب وہ کپڑے اور بالٹی کا پانی نیز ہاتھ یا سلاخ جتنا حصہ پانی کے اندر تھا سب پاک ہو گئے۔ نل کے نیچے پاک کرنے کا طریقہ آپ فرماتے ہیں کہ نل کے نیچے ہاتھ میں پکڑ کر بھی پاک کر سکتے ہیں۔ مثلا رومال ناپاک ہو گیا تو بیسن میں نل کے نیچے رکھ کر اتنی دیر پانی بہائیے کہ ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اب کارپیٹ پاک کرنا ہے تو امیر نے فرمایا کہ جس طرح وہ کئی مسجد میں بتایا گیا کہ بچے نے پیشاب کر دیا، اس نے چھینٹے مار دیے اور جناب وہ پھیلا دیا، تو یہ طریقہ درست نہیں۔ کارپیٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر لٹکا دیجئے یہاں تک کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، پھر دوبارہ دھو کر لٹکائیے حتیٰ کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ اس طرح لٹکا دیجئے۔ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا تو کارپیٹ پاک ہو جائے گا۔ ناپاک مہندی سے رنگا ہوا ہاتھ کیسے پاک ہو؟ کپڑا یا ہاتھ میں نجس رنگ لگا یا ناپاک مہندی لگائی تو اتنی مرتبہ دھوئیں کہ صاف پانی گرنے لگے، پاک ہو جائے گا۔ اگرچہ کپڑے یا ہاتھ پر رنگ باقی ہو، آئینہ ناپاک ہو جائے تو کیا کریں گے؟ آئینہ اور شیشے کی تمام چیزیں اور چینی کے برتن یا مٹی کے روغنی برتن یا پالش کی ہوئی لکڑی، غرض وہ تمام چیزیں جن میں مسام نہ ہو، کپڑے یا پتے سے اس قدر پہنچ لی جائے کہ نجاست کا اثر بالکل جاتا رہے، پاک ہو جائے گا، مگر خیال رہے کہ دراڑ نہ ہو۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح کافروں کے استعمالی سویٹر اور کپڑے استعمال کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کفار کے ممالک سے درآمد امپورٹ شدہ سویٹر، جرابیں، قالین جب تک ان پر نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو پاک ہیں، بغیر دھوئے نماز میں استعمال کرنے میں حرج نہیں۔ صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ فاسقوں کے استعمالی کپڑے جن کا نجس ہونا معلوم نہ ہو پاک سمجھے جائیں گے، مگر بے نمازی کے پاجامے وغیرہ میں احتیاط یہی ہے کہ رومالی پاک کر لی جائے کہ اکثر بے نمازی پیشاب کر کے ویسے ہی پاجامہ باندھ لیتے ہیں، اور کفار کے ان کپڑوں کے پاک کرنے میں تو بہت خیال کرنا چاہیے۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دے